صحیح البخاری حدیث 1915۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم مجمعین کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی روزے سے ہوتا اور افطار کے وقت وہ افطار کرنے سے پہلے سو جاتا تو پھر باقی رات میں کچھ نہ کھا سکتا اور نہ دوسرے دن، یہاں تک کہ شام ہو جاتی۔ ایک دن قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ عنہ روزے سے تھے۔ افطار کا وقت آیا تو اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن میں کہیں جاتی ہوں اور تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ وہ سارا دن محنت مزدوری کرتے تھے، ان پر نیند غالب آ گئی اور سو گئے۔ پھر جب ان کی اہلیہ آئیں تو انہیں سویا ہوا دیکھ کر کہنے لگی، ہائے تمہاری محرومی! وہ دوسرے دن دوپہر کے وقت بھوک کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، احل لکم، تمہارے لیے روزوں کی رات اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم مجمعین بہت خوش ہوئے۔ یہ بھی آیت نازل ہوئی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو تا، آنکھ شب کی سیاہ دھاری سے سپیدہ سلو کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ صحیح البخاری حدیث 1916۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، حتیٰ یتبین لکم، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے، تو میں نے ایک سیاہ اور ایک سفید رسی لی، پھر ان دونوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا اور رات کو اٹھ کر ان کو دیکھتا رہا، لیکن مجھے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ چنانچہ میں صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، سیاہ دھاگا شب کی سیاہی اور سفید دھاگا صبح کی سفیدی ہے۔ صحیح البخاری حدیث 1917۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد من الفجر کے الفاظ نازل نہیں ہوئے تھے، اس لیے کچھ لوگ جب روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے تو اپنے پاؤں سے سفید اور سیاہ دھاگے باندھ لیتے، پھر کھاتے رہتے حتیٰ کہ ان کا رنگ ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ نازل فرمائے تو انہیں پتہ چلا کہ اس سے مراد دن اور رات ہے۔ تشریح: امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک آیت کریمہ کو عنوان قرار دیا، پھر حدیث نبوی کو اس کی شان نزول کے طور پر بیان کیا ہے۔ دراصل امام بخاری روزے کی ابتدائی حالت اور سحری کی مشروعیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پیش کردہ حدیث میں ہر دو مقاصد کی نشاندہی ہوتی ہے۔ آغاز کار میں مغرب کے بعد جب نیند آ جاتی تو کھانا پینا حرام ہو جاتا، پھر اگلے دن شام تک بھوکا پیاسا رہنا پڑتا۔ اہل کتاب کی موافقت میں سحری بھی نہ کی جاتی تھی، چنانچہ اس آیت کریمہ میں مغرب کے بعد کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے کی اجازت دی گئی اور سحری کی مشروعیت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان حد فاصل سحری کا کھانا ہے، یعنی ہم سحری کرتے ہیں اور وہ سحری نہیں کرتے۔ صحیح مسلم۔ حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ اور عنوان میں مطابقت اس طرح ہے کہ جب رمضان کی راتوں میں جمع کی اجازت دی گئی تو کھانا پینا بطریق اولیٰ حلال ہوگا۔ اس کے بعد صراحت کے ساتھ اس کی حلت کو ثابت کیا گیا، واللہ اعلم۔ مسلمانوں کے ہاں ابتدائی طور پر روزے کے متعلق یہ دستور تھا کہ وہ اہل کتاب کی طرح شام کو سونے کے بعد روزہ شروع کر تک کھانے پینے سے پرہیز کرتے، چنانچہ سنن تک کھانے پینے سے پرہیز کرتے۔ چنانچہ سنن نسائی میں ہے کہ روزہ دار جب شام کا کھانا کھانے سے پہلے سو جاتا تو رات بھر کچھ نہیں کھا سکتا تھا۔ اس آیت کریمہ اور پیش کردہ روایت میں اس ابتدائی دستور کے ختم ہونے کا اعلان ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے کو حقیقت پر محمول کرتے ہوئے دونوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے بعد
انہیں اصل حقیقت معلوم ہوئی۔ اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اس آیت کے نزول کے وقت حاضر تھے، جبکہ حقیقت اس کے خلاف ہے، کیونکہ رمضان کی فرضیت 2 ہجری میں ہوئی اور حضرت عدی بن حاتم 9 یا 10 ہجری کو مسلمان ہوئے۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہاں کچھ عبارت محذوف ہے، یعنی اس آیت کے نزول کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا اور شریعت کے احکام سیکھے۔ اس وقت میں نے سیاہ اور سفید داغے اپنے تکیے کے نیچے رکھے۔ اس کی تائید امام احمد بن حنبل کی ایک روایت سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ایسے نماز پڑھو، اس طرح روزہ رکھو، جب سورج غائب ہو جائے تو کھاؤ پیو۔ پھر سحری کے متعلق مسائل بیان کیے کہ کھاؤ پیو حتیٰ کہ سیاہ داغے سے سفید داغا نمایاں ہو جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے قبل اس آیت کا نزول ہو چکا تھا، لیکن انہیں تفصیل کا علم نہ تھا، صرف انہوں نے آیت سنی اور اپنی سمجھ کے مطابق عمل کیا، کیونکہ ایک دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آپ بیتی سنائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن حاتم، کیا میں نے تجھے من الفجر کے الفاظ نہیں سنائے تھے؟ حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، میں اس تفصیل کو بھول گیا تھا، اس لیے جو ہوا سو ہوا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پاؤں سے سفید اور سیاہ داغا باندھنے کا فعل ایسے لوگوں سے سرزد ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر نہ ہوتے تھے اور وہ قرآنی اسلوب سے ناواقف تھے۔ ممکن ہے کہ ان کی لغت میں سیاہ اور سفید داغے کا استعمال رات اور دن کے لیے معروف نہ ہو، واللہ اعلم۔